پھر اسے اس دار فانی میں، اس دنیا میں امتحانات سے گزار کر کے اپنے ایمان کی کسوٹی کو دکھانا ہوگا۔ اسی لیے قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ تمہیں کیسے کیسے آزمایا جائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی بھوک سے، کھانے کی قلت سے، اور کبھی خوف سے، ڈر آئے گا تمہارے پاس، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی مال و دولت کی کمی سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی لوگوں کی جان چلی گئی ہو، کثرت سے تمہارے عزیز مر گئے، یہ بھی آزمائش ہے، اور پھلوں کی کمی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ 5 چیزیں ہیں جو تمہاری زندگی میں آئیں گی اور تمہیں آزمایا جائے گا، اور ان کمیوں کے وقت تمہارا ایمان دیکھا جائے گا تم کیا کہتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کبھی تمہیں بھوک سے آزمایا جائے، خوف سے، ڈر سے آزمایا جائے، اور مال کی کمی سے آزمایا جائے، امتحان لیا جائے، تو اس وقت جو بندہ یہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کو یہ بشارت ہے، ان صبر کرنے والوں کو یہ بشارت ہے کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ مصیبت کے وقت یہ جو 5 چیزوں سے آزمایا گیا ہے، ان آزمائش کے دور پر جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عطا پر راضی رہتا ہے وہ صبر کے ساتھ نکل گیا ہے۔ آج کے دور میں بھی میرے عزیزوں بے شمار جانیں ہماری درمیان سے جا رہی ہیں۔ آپ کو اندازہ ہے موت اتنی عام ہو گئی ہے، اتنی عام ہو گئی ہے کہ اب لوگوں کو موت پر کوئی افسوس بھی نہیں ہوتا۔ ہر دن خبریں موت کی سرخیاں چھاپتی ہیں، 100-200 کی موت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آج فلسطین کے نہتے بچوں میں تقریباً 45,000 لوگ سال بھر میں مر گئے۔ 45,000 کوئی تعداد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اتنی بڑی جانوں کا جو نقصان ہے یہ آزمائش ہے، اور یہ جانوں کے ذریعے سے آزمائش تھی۔ مال کی کمی کی آزمائش تو ایسی ہے، ملک شام، یمن، بہت سارے ایسے ٹوٹے پھوٹے علاقے، عراق، جہاں پر لوگ کھانا اور دوائیوں سے جوجھ رہے ہیں اس طرح سے کہ وہ گھاس کھانے پر مجبور ہیں۔ بہت سارے ایسے علاقے جہاں پر چھوٹے بچے پھینکے ہوئے کچرے میں سے دانے چن کر کے کھا لیا کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹ کی اس آگ کو بجھانے کے لیے دانے دانے کے لیے ترس رہے ہیں۔ یہ بھوک کی آزمائش ہے، مال کی کمی کی آزمائش ہے، جانوں کی آزمائش ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اور پھر خوف کے ذریعے سے جو آزمائش ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں آج۔ خوف ظالموں کے ذریعے سے تم پر مسلط کیا جائے گا۔ ہر آدمی ڈرا سہما ہوا، ہر آدمی اپنے اندر ایک ڈر لیے بیٹھا ہے کہ نکلوں گا تو کیا ہو جائے گا۔ ان سب کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا نام ایمان ہے۔ سب حالات ہوں گے اس طرح سے، اور انہی حالات کے درمیان جو بندہ اپنا سر جھکاتا ہے مولا کریم کی بارگاہ میں وہ ایمان والا ہے۔ آؤ اگر ایمان کی کمال کی مثال دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں